اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا مقلب القلوب و ثبت قلبی علی دینے کا پارہ نمبر 15 سورہ کاف۔ سورہ کاف اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی حد ختم ہو گئی۔ سورہ کاف میں ان کو اصحاب کاف کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ وہ چند مسلمان تھے، انہوں نے کس طرح اپنے ایمان کو بچایا۔ سورہ کاف میں اصحاب کاف، خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کا قصہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اصحاب کاف کے قصے کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو، ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے کی مہلت بھی نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اسے باطل کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ خضر علیہ السلام کا قصہ حکمت الہی سے بھرپور ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور بظاہر جس چیز میں ہمیں برائی نظر آتی ہے آخرکار وہ بھی کسی نتیجہ خیری کے لیے ہوتی ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ عاجزی اور توکل کے اتنا بڑا فرمان روا اور زبردست فاتحہ اور اس قدر عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولا، اپنے خالق کے آگے سر تسلیم خم رکھا۔ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط دیوار بنا کر بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ کی ذات ہی ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ جب تک اس رب کی مرضی ہوگی یہ حفاظت کا ذریعہ ہوگی، اور جب اس کی مرضی نہیں ہوگی یہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف ہم لوگوں کی حقیقت اگر دیکھی جائے تو چھوٹی سی سرداری بھی مل جاتی ہے تو اس پہ بھی پھول رہے ہوتے ہیں، اور یہ باغ باغیچوں کی بہار کوئی لازوال سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سورہ کی آخری آیات میں توحید اور حق کی طرف، آخرت حق کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ توحید اور آخرت ہی حق ہیں، اور بھلائی اسی میں ہے کہ تم اسے مانو اور اپنی اصلاح کر دو، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا سب کیا کرایہ کارت جائے گا۔ آیت نمبر 1 تا 8 قرآن اور دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ جو تعریف کے قابل ہے، اس نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی، اور یہ کتاب سیدھی بات کہنے والی ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، خبردار کرتی ہے اور خوشخبری دیتی ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے اس کی زینت صرف آزمائش کے لیے ہے۔ دنیا کی یہ آسائشیں جو ہیں شکر کی آزمائش ہے، اور ان آسائشوں کا نہ ملنا صبر کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے سر و سامان، یہ اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو آزمائیں ان میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ آخرکار یہ سب کچھ ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہنے والی آخرت ہے، اسی پہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 9 تا 26 اصحاب کاف کا ذکر، پھر نیک لوگوں کا ذکر اور ان کا اجر، اور دو شخص کی مثالیں کہ ایک ناشکرا اور دوسرا شکر گزار۔ آیت نمبر 60 تا 82 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ، حکمت الہی کا بیان۔ آیت نمبر 83 ذوالقرنین کا قصہ کہ اقتدار بخشا، وسائل بخشے، پھر بھی عاجزی اختیار کی۔ آیت نمبر 99 سے 110 ذکر قیامت، سور کا پھونکا جانا، انسانوں کو جمع کرنا، جہنم کافروں کے سامنے لائی جائے گی، اس میں اس کی ضیافت کی جائے گی، اور جنت مومنوں کے سامنے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال کہ سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں، اور خود ہی جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ساری کوشش راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنے رب سے ملاقات کو انکار سمجھا، ان کے سارے اعمال ضائع، بے وزنی۔ ایسے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں، دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ سب ختم ہو جائیں گے، ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی۔ وہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف مقاصد عمل اور نتائج عمل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 16 سورہ مریم، آیت نمبر 1 تا 15 حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ پھر ان کی دعا اور جواب دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ انہیں اپنے بعد اپنے خاندان میں کوئی اس منصب کا اہل نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آیت نمبر 16 تا 40 حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔
ایک معجزہ کہ بغیر باپ کے ان کی پیدائش اور پیدائش کے بعد ان کا بول پڑنا کہ انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور بربرکت کیا ہے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ یہاں ہمارے لیے سبق کہ اللہ کو کسی کام کو کرنے کے لیے وسائل اور ذرائع کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کن کہتا ہے تو کام ہو جاتے ہیں۔ آگے آیات میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، اور پھر جہنم اور جنت کا ذکر کہ نافرمانوں کو گھیر کر لے آئیں گے، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ جو نیک عمل کریں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر بھی عقل تلفی نہ ہوگی، اور اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف نیکیاں ہیں جو رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ سورہ طٰ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے اور اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کسی مصیبت میں پڑ جائیں، اور نہ ہی یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ ماننے والوں کو منوا کر چھوڑیں، بلکہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو اللہ کی پکڑ سے بچنے کا خوف رکھتے ہوں گے، وہ اس کو سن کر سیدھے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور نہ ہی زیادہ کی پوچھ گچھ ہوگی۔ آیت نمبر 114 خوبصورت دعا رب زدنی علما۔ آیت نمبر 115 حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اور ابلیس کا ذکر جو اس نے سجدے سے انکار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، پھر ان کی توبہ کی قبولیت۔ اگر اللہ سے خالص نیت سے توبہ کی جائے تو وہ تواب الرحیم میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور راہیں کھولتا ہے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ صبر کا اصول اپنے رب کی حمد و ثنا، تسبیح، نماز اور تہجد میں ہے۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء، بہت سے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے سورہ میں۔ آیت نمبر 1 تا 34 اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت آتی ہے ان کے رب کی طرف سے اس کو بے تکلف سنتے ہیں، کھیل میں پڑے رہتے ہیں، ان کے دل جو ہیں دوسری فکروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے زندگی کا تصور کہ یہ ایک کھیل ہے، چند روز کھیلے اور کھیل کر ختم ہو گیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، کسی حساب کتاب اور جزا اور سزا سے سابقہ نہیں پیش آنا۔ اس چیز نے ان لوگوں کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے، کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں۔ باطل مٹنے والا ہے اور حق باقی رہنے والا ہے۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں جو کچھ بھی عمل ہم کریں گے اس کے بارے میں اگلی دنیا میں پوچھ گچھ ہوگی۔ آیت نمبر 35 کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے۔ یہاں سبق کیا ہے کہ اے انسان، دنیا کی آسائشیں پا کر آخرت سے غافل نہ ہو جانا۔ آیت نمبر 51 سے 69 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ اللہ کے حکم سے ان کے لیے گلزار بن گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا یَا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ یعنی جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہے اس کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ آگے مختلف انبیاء کا ذکر، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور ان کی خوبصورت دعا
رب انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خوبصورت دعا، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی خوبصورت دعا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورہ حج 3 گروہوں سے خطاب ہے، منکرین، عام مسلمان اور مومنین۔ مشرکین کو تنبیہ ہے کہ خدا کے رسول کو جھٹلانے کا انجام وہی ہوگا جو تم سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ آیت نمبر 1 تا 24 قیامت کی سختی کا ذکر، جنت اور جہنم کا ذکر، سزا و جزا کا ذکر۔ آیت نمبر 26 تا 29 تعمیر کعبہ کا مقصد، حج کا حکم، فائدے اور بشارت نیکوکار لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 78 کہ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کلام الہی میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ تم پر رسول گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ فنعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ سورہ مومنون، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں، اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً وہ جنتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 10 آیات سنائی۔ آیت نمبر 1 تا 11 قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنین کی صفات کا بیان کہ نماز میں خشوع، لغویات سے دور، زکوٰۃ کے طریقے پر حامل، شرمگاہوں کی حفاظت، امانتیں اور عہد کی پابندی، نمازوں کی حفاظت اور پھر ان کے لیے جنت کی وراثت کا اعلان۔ آیت نمبر 12 تا 22 انسان کی تخلیق اور پھر اپنی نعمتوں کا ذکر۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آیت نمبر 23 تا 30 حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اور ان کی دعا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ آیت نمبر 55 کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 96 برائی کو بھلائی سے دفع کرنے کے متعلق، ادفع باللتی ہی احسن السیئات کہ اے نبی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ آخری آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔